یہ اب پاکستان کے یہ جو بے روزگار سیاستدان ہیں نا، یہ امریکہ کے غلام بن گئے ہیں جی. یہ ان کے گیت گا رہے ہیں، وہی پیسہ دے رہا ہے. یہ جو سیاستدان آج بک رہے ہیں، ٹکے ٹکے کوڑیوں پہ بک رہے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے یہ کس کے اشاروں پہ ہو رہا ہے. خان صاحب آپ گھبرائیں نا، عوام آپ کے ساتھ ہے. عوام آپ کے ساتھ اس نیچ تک کھڑی ہوگی جب تک عوام کے رگوں میں خون ہے. اور میں اپنے عوام سے، اپنے جو میرے پاکستانی غیرت مند لوگ ہیں، میں غیرت مند لوگوں سے مخاطب ہوں جی. میں غیرت مند لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. میں جوڑی پکڑتا ہوں، عمران خان کا ساتھ دیں. خدا کے لیے ایسا لیڈر نہیں ملے گا. مجھے لاکھ اختلاف صحیح، مگر میرے ملک کے لیے بہتر ہے عمران خان. میری عزت کے لیے بہتر ہے. آج سبز پاسپورٹ کی عزت جو ہے پوچھنی ہے تو ان لوگوں سے، اوورسیز پاکستانیوں سے پوچھے. مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے مدینہ جیسے اصحابی چاہیے. یہ سارا دن ملاوٹ کریں، جھوٹ بولے. عمران خان کو 2 گالیاں نکال کے 5 روپے کی چیز 20 روپے میں فروخت کرے، اور وہ عمران خان سے کہے جی مدینہ کی ریاست. خود مجھے مدینہ کی ریاست کا اصحابی کا نقش و قدم پہ چلنا پڑے گا، تب جا کے مدینہ کی ریاست ہوگی. مجھے اس کی پارٹی سے اختلاف صحیح، مگر وہ لیڈر ہے، اس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کہی ہے کہ اب ہم آپ کی غلامی نہیں کریں گے. جو کی ہے وہ توبہ ہے. ایسا کوئی لیڈر آپ نے دیکھا ہے اس سے پہلے؟ لوگ تو پرچیاں ہاتھ میں لے کے تو بات منہ سے نہیں نکلتی تھی، پانی پیتے تھے. لوگ ان کے آگے آگے سر اوپر نہیں کر سکتے تھے. وہی لیڈر ہے جو قومی لباس میں جاتا ہے، ادھر قومی لباس میں جاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کرتا ہے، اور اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دین پہ جو الزامات لگے تھے ان کو انہوں نے ختم کر کے آیا جی. اسلام کو تقویت دیے کے آیا، جو آج تک کوئی دینی جماعت نہ کر سکے. یہ دینی جماعتوں کا کام تھا جی. آج جو عمران خان نے کیا ہے، جس کو لوگ کہتے تھے کہ جی 22 کروڑ عوام ہے جی، خدا کا واسطہ ہے. چیف جسٹس صاحب اور الیکشن کمشنر صاحب اس عدم اعتماد پہ نوٹس لیں، اور جن لوگوں نے عمران خان کے ووٹ پہ سلیکٹ ہو کے آئے ہیں، ان کی کیا ویلیو تھی جی؟ ان کو اپنے شہر کے اندر کوئی سائیکل کرائے پہ نہیں دیتا تھا. عمران خان کا لوگو ملا، بلے پہ الیکشن جیتے، اور آگے جناب اسی پہ بدماشی کر رہے. آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی پہلے استعفیٰ دے. قانون بنا ہوا ہے جی، قانون بنا ہوا ہے، آئین بنا ہوا ہے کہ جو بندہ جس پارٹی سے سلیکٹ ہوا ہے اس کا وفادار بنے گا. آئین قرآن اٹھایا انہوں نے جی، مگر ان کے لیے قرآن کا کیا ہے؟ زرداری صاحب کہتا ہے جی یہ کوئی قرآن تھوڑا، یہ تو ویسے ہی بات ہم نے کہی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ مسلمان کی عہد جو ہوتی ہے نا، یہ قرآن ہوتا ہے. بلاول بھٹو نے دھمکی دی ہے اگر پیر کو عدم اعتماد پر کارروائی نہ ہوئی تو OIC کا اجلاس نہیں ہونے دوں گا. کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ مجھے تو بلاول بھٹو کے اس بیان پہ نا ہنسی آ رہی ہے. جو OIC کا اجلاس ہے اس سے پاکستان کی جو سالمیت ہے، بقا ہے، وہ بڑھ رہی ہے. اور یہ شہزادہ جو ہے اس کو روک رہا ہے. یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے. آج پاکستان کو عزت مل رہی ہے، تقویت مل رہی ہے، پوری دنیا میں اسلامی ممالک کا سربراہ بننے جا رہا ہے. اور اس پہ اگر یہ کہے کہ ہم اجلاس نہیں ہونے دیں گے تو شرم آنی چاہیے ایسے سیاستدانوں کو. اور میں ان پہ حیران ہوں، وہ بزرگ سیاستدانوں کو. یہ کھڑے ہو کے کہتا ہے جی وہ جو کام پہ ٹانپ رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اردو نہیں آتی. انڈے اتنے کا جناب کلو ہے اور ٹماٹر جو ہے اتنے کا درجن ہے. اور وہ بزرگ میرے جو پیپلز پارٹی کے بانی سیاستدان ہیں وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے سرے لاتے ہیں. شرم آنی چاہیے یار پاکستان کی سیاستدانوں کو. یار میں حیران ہوں اس بات پہ کہ یار آج پاکستان کا امیج بڑھ رہا ہے جی عمران خان کی صورت میں. مجھے عمران خان سے لاکھ اختلاف صحیح، مجھے عمران خان کی جو PTI ہے اس سے لاکھ اختلاف صحیح، آپ کو لاکھ اختلاف صحیح. اور بھائی پاکستان کو تو کسی سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے نا یار. یہ تو پاکستان کی عزت و وقار کا سوال آ رہا ہے اس میں. جو پوری دنیا کے اسلامی ممالک جو ہے اسلام آباد آ رہے ہیں اور کیا کرنے آ رہے ہیں؟ اسلامی ملک کو، جو ہمارا پاکستان اسلامی ملک ہے، اس کو اپنا سربراہ مان رہے ہیں، تب آ رہے ہیں. اور یہ بلاول صاحب کہہ رہا ہے کہ میں اجلاس نہیں ہونے دوں گا. شرم آنی چاہیے ایسے بیانات پہ. اور جو میرے منجے ہوئے سیاستدان ہیں ان سے میری درخواست ہے اپنی جو سیاسی مخالفت ہے اس کے دائرے میں رہ کے بات کریں. پاکستان کی سالمیت اور عزت اور وقار کی بات ہو تو اس میں ہم کوئی برداشت نہیں کریں گے. عوام سراپا احتجاج ہوگی. الحمدللہ میں دیکھتا ہوں جی OSI کے یہ جو اجلاس ہو رہا ہے، ہاں جی یہ جو اجلاس ہو رہا ہے
اس پہ ہم خود اللہ کے فضل سے اگر ضرورت پڑی تو یہ راولپنڈی سے ہم جلوس کی شکل میں جائیں گے اور ان کا دفاع عوام خود کرے گی. جیسے جو ترکی کے اندر عوام ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئی ہے, کس لیے لیٹ گئی ہے؟ اپنے ملک کی خاطر لیٹ گئی ہے. اور پاکستان کی عوام اتنی بھی بیوقوف اور کمزور نہیں ہے. اب پاکستان کی عوام ان کی باتوں میں نہیں آئے گی. آپ دیکھیں جی 3 سال سے مہنگائی بھی تھی, معاملات بھی تھی, لاقانونیت بھی تھی, پشاور کے اندر خوفناک بم دھماکے ہوئے, اس پہ تو یہ سیاستدان ایک نہیں ہوئے کہ عمران خان صاحب ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اس مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں. اب جو سارے سیاستدان ایک ہوئے ہیں, ان کا کیا مقصد ہے سب کو پتہ چل گیا. یہ کیوں کے ساتھ ہیں, یہ امریکہ کی گیت گا رہے ہیں. جب عمران خان نے اڈے دینے سے انکار کیا, ایبسولوٹلی ناٹ کا جو لفظ کہا وہی ان کی موت تھی. اور دوسری بات, جب عمران خان نے کہا بھئی ہم آپ کی غلامی مزید نہیں کر سکتے, تو انہوں نے کہا آپ نہیں کر سکتے تو پاکستان کے اندر بہت سارے غلام ہم ڈھونڈ لیں گے. یہ اب پاکستان کی یہ جو بے روزگار سیاستدان ہیں نا, یہ امریکہ کے غلام بن گئے ہیں جی. یہ ان کے گیت گا رہے ہیں, وہی پیسہ دے رہا ہے. یہ جو سیاستدان آج بک رہے ہیں, ٹکے ٹکے کوڑیوں پہ بک رہے ہیں, یہ سب کو پتہ ہے یہ کس کے اشاروں پہ ہو رہا ہے, پیسہ کہاں سے آتا ہے, ان کی انویسٹمنٹ جو ہے کہاں سے آتی ہے. اور ان لوگوں نے راجہ ریاض جیسے ضمیر فروش لوگوں نے وہ پکڑا ہوا ہے جی, بیانہ پکڑا ہوا ہے. اب راجہ ریاض سوچ رہا ہے کہ میں بیانہ کے ساتھ بیانہ کیسے واپس کروں. یہ بکاؤ مال ہے. انہوں نے اپنے دیکھو اوٹ کا بیچنا, دوسرے لفظ میں اپنی ماں کا چادر بیچنا ہے, اپنی بہن کا دوپٹہ بیچنا ہے, اپنی غیرت بیچنا ہے. ہمیں تو یہ سٹیج پہ آ کے تو یہ جناب یہ فلسفے دیتے ہیں کہ جی اوٹ قومی فریضہ ہے, اوٹ کا صحیح استعمال کرے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کیا آپ کی باری آئی تو آپ کوڑیوں کے پاس بک جانے والے لوگ ہیں؟ اور یہ جن علاقوں سے ووٹ لے کے آئے ہیں, یہ ان لوگوں کا سودا کر رہے ہیں جی, ان لوگوں کی عزتوں کا سودا کر رہے ہیں. ان میں میری خواتین بہنوں اور ماؤں نے بھی ووٹ دیا ہے, یہ ان کا سودا کرنے آئے ہیں یہاں پہ اسلام آباد کے اندر. اور انہوں نے آلریڈی بیانہ پکڑا ہوا ہے جی. ایک چیز کا سودا ہو جائے, بیانہ پکڑ لیا جائے تو 2 باتیں ہوتی ہیں, یا تو آپ نے بیانہ کے ساتھ بیانہ واپس کرنا جو ان کنگلوں کے پاس نہیں ہے, اور یا آپ نے جو ہے نا وہ سودا ان کو دینا ہے. یہ مجبور ہو گئے جی. عمران خان صاحب آپ گھبرائیں نا, عوام آپ کے ساتھ ہے. عوام آپ کے ساتھ اس نیچ تک کھڑی ہوگی جب تک عوام کے رگوں میں خون ہے. آپ پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں, عمران خان سے لاگ اختلاف صحیح جی, میں پاکستان کی بقا کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. عمران خان نے واحد لیڈر آیا. کیا یار آپ کو یاد نہیں ہے ذوالفقار علی بھٹو کو کس نے مروایا؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے محترمہ بینظیر بھٹو کو کس نے مروایا؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے جنرل ضیاء صاحب کو کس نے مروایا؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ادھر یہ دہشت گردی کا بگاڑ اور ملک کو کمزور کرنے کی سازش کہاں سے آئی ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو انہوں نے یہ 10 جو نام نہاد بے روزگار سیاستدان ہیں, جو ضمیر فروش سیاستدان ہیں, ان کو خرید لیا ہے. اور میں اپنے عوام سے, اپنے جو میرے پاکستانی غیرت مند لوگ ہیں, میں غیرت مند لوگوں سے مخاطب ہوں جی, میں غیرت مند لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, میں جولی پکڑتا ہوں عمران خان کا ساتھ دیں. خدا کے لیے ایسا لیڈر نہیں ملے گا. مجھے لاکھ اختلاف صحیح, مگر میرے ملک کے لیے بہتر ہے عمران خان, میری عزت کے لیے بہتر ہے. آج سبز پاسپورٹ کی عزت جو ہے پوچھنی ہے تو ان لوگوں سے, اوورسیز پاکستانیوں سے پوچھے. آج وہ کام کیا ہے. عمران خان صاحب مداری نہیں ہے, مداری نہیں ہے جو منارے پاکستان کے نیچے بجلی کے ہوتے ہوئے بھی پنکھیاں جھیڑے. عمران خان مداری ڈرامہ باز نہیں ہے. عمران خان نے ساری زندگی یورپ میں گزاری ہے. وہ چاہتا ہے کہ جو یورپ کے اندر سہولیات ہے وہ ادھر کیوں نہیں ہے, جو یورپ کے اندر قانون ہے وہ ادھر کیوں نہیں ہے. جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, مدینہ کی ریاست حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قدم رکھا, سختیاں تھی, پریشانیاں تھی, سختیوں پریشانیاں انہوں نے جھیلی. اور اتنا ہوا کہ ایک نے بیوی کو طلاق دے کے دوسرے کے نکاح میں ڈال دی, اپنے برتن شیئر کیے, اپنے گھر شیئر کیے. مدینہ کی ریاست میں کوئی خوشحالی تھوڑی ہی تھی. کوئی آٹا چائے چینی یہ جو لوگ گیت گا رہے ہیں جی, وہ جی مہنگائی مہنگائی مہنگائی, ادھر پیٹ پہ پتھر باندھے اللہ کے نبی نے, تب جا کے مدینہ کی ریاست بنی. مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے مدینہ جیسے اصحابی چاہیے, سارا دن ملاوٹ کریں, جھوٹ بولے. عمران خان کو 2 گالیاں نکال کے 5 روپے کی چیز 20 روپے میں فروخت کریں, اور وہ عمران خان سے کہے جی مدینہ کی ریاست, خود مجھے مدینہ کی ریاست کا اصحابی کا نقش و قدم پہ چلنا پڑے گا, تب جا کے مدینہ کی ریاست ہوگی. یہ بکواس کرتے ہیں سارے لوگ. مدینہ کی ریاست کا نعرہ دیا تھا جی,
آٹا مہنگا ہو گیا جی، چینی مہنگا ہو گیا جی۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میں تب آپ کو خواب سے بیدار کرتا ہوں جب آپ کا رزق آپ کے سرانے رکھتا ہوں۔ ایک فرشتہ آ کے رزق رکھتا ہے، دوسرا فرشتہ آ کے خواب سے بیدار کرتا ہے۔ رزق کا وعدہ اللہ فرماتا ہے میں نے کیا ہے، آپ سے میری کیا ڈیمانڈ ہے؟ آپ دین اسلام کی سربلندی کرو، جو عمران خان کر رہا ہے جی، کر رہا ہے جی۔ الحمدللہ اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، مگر بڑے بڑے داڑھی والوں سے آپ جو نام نہاد مولوی ہیں ان کا آپ ہسٹری دیکھیں نا، انہوں نے اسلام پہ ایک کتاب لکھی ہے۔ آپ نے زندگی ہوگی جی اسمبلی کے اندر ہر حکومت کے ساتھ وہ لوگ ٹچ ہوئے ہیں، ایک مجھے بل بتائے جو اسلام کے حق میں ہو، جو مسلمان کے حق میں ہو، یا انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہو اسلام پہ، کوئی ایک کارنامہ مجھے کوئی بندہ بتائے ان نام نہاد مولویوں کی جو آج بگاڑ پیدا کرنے کے لیے ذرا سا ہمارا ملک پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ نئی شرشری چھوڑ دیتے ہیں۔ جو عدم اعتماد کی بات ہے، میں آپ کو رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں جی، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ عمران خان کو اللہ نے عزت دی ہے نا، کسی کا باپ بھی اس کی عزت خراب نہیں کر سکتا ہے جی۔ یہ عدم اعتماد کا جو شوق پورا کریں گے اور ان کی جو کتے والی ہوگی نا، اپنے علاقوں میں جب جائیں گے تب ان کو پتہ لگے گا۔ یہ ذلیل ہونے جا رہے ہیں جی سارے، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں یہ ذلیل ہونے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، کیوں ذلیل ہونے جا رہے ہیں۔ اب عوام ان سے سوال کرتی ہے کہ آپ جو ساری جماعتیں ایک ہوئی ہیں، ایک پیج پہ آ گئی ہیں جی ساری جماعتیں، آپ کا ایجنڈا کیا ہے جی؟ مہنگائی کے خلاف نہیں، لاقانونیت کے خلاف نہیں، اسلام کی بقا کے لیے نہیں، کس لیے جی؟ وہ جی عمران خان کو سیٹ سے اتارنا ہے۔ اور کیوں اتارنا ہے؟ وجہ بتایا نا جی۔ میں چیف جسٹس صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں، جھولی پکڑتا ہوں، خدا کے لیے چیف جسٹس صاحب نوٹس لیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ عدم اعتماد کر رہے ہیں، اس کا گناہ بتائیں۔ میں الیکشن کمیشنر صاحب کو جھولی پکڑتا ہوں، خدا کے لیے یہ ادارے ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، انصاف کرے۔ آپ کو اللہ نے عدل کا ترازو دیا ہے، انصاف کرے اور ان لوگوں سے پوچھے کہ آپ عمران خان پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ عمران خان نے کرپشن کی ہے بتائیں، عمران خان نے کوئی غیر شرعی غیر آئینی کام کیا ہے بتائیں۔ اگر آپ کو ایک بندے کا چہرہ نہیں پسند تو آپ اس کی سزا 22 کروڑ عوام کو نہ دیں۔ چیف جسٹس صاحب اور الیکشن کمشنر صاحب، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اس ملک کو بڑے لمبے عرصے بعد ایک ایماندار لیڈر ملا ہے جی۔ مجھے اس کی ذات سے لاکھ اختلاف صحیح، مگر وہ لیڈر ہے جی۔ مجھے اس کی پارٹی سے اختلاف صحیح، مگر وہ لیڈر ہے۔ اس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کہی ہے کہ اب ہم آپ کی غلامی نہیں کریں گے، جو کی ہے وہ توبہ ہے۔ ایسا کوئی لیڈر آپ نے دیکھا ہے اس سے پہلے؟ لوگ تو پرچیاں ہاتھ میں لے کے تو بات منہ سے نہیں نکلتی تھی، پانی پیتے تھے۔ لوگ ان کے آگے آگے سر اوپر نہیں کر سکتے تھے۔ وہی لیڈر ہے جو قومی لباس میں جاتا ہے، ادھر قومی لباس میں جاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کرتا ہے، اور اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دین پہ جو الزامات لگے تھے ان کو انہوں نے ختم کر کے آیا جی۔ اسلام کو تقویت دیے کے آیا، جو آج تک کوئی دینی جماعت نہ کر سکی۔ یہ دینی جماعتوں کا کام تھا جی۔ آج جو عمران خان نے کیا ہے، جس کو لوگ کہتے تھے کہ جی یہ ایجنڈ ہے، ان سے میں پوچھتا ہوں نا، وہی کیونکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے انکار کر رہا ہے کہ ہم آپ کی غلامی نہیں کر رہے۔ تو اب وہ نعرہ ختم ہو گیا جی، اب کافی عرصہ ہو گیا وہ ایجنڈ والا نعرہ ختم ہو گیا، اب دوسرا نعرہ آ گیا جی۔ کیا آ گیا جی؟ عدم اعتماد کرنا ہے جی۔ عدم اعتماد کی مجھے وجہ بتائے۔ اگر آپ مہنگائی کے خلاف ہے، لاقانونیت کے خلاف ہے، ملک میں اور کسی بے روزگاری کے خلاف ہے، تو میں بھی آپ کا ساتھ ہے۔ یار اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے میرے بھائی، جتنا میں سمجھا ہوں، کہ اسمبلی کے اندر جو اچھا کام ہو اس کو اپریشیٹ کرے، اس کا کریڈٹ دے، اس کا داد دے حکمران کو۔ جو برا کام ہو اس پہ روڈ پہ آئے، اس پہ احتجاج کرے، اس پہ اسمبلی میں احتجاج کرے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم کچھ پچھلے جو ہماری حکومتیں گزری ہیں ان کے کارکنوں کی طرح نہیں ہے جی۔ ہم ضمیر رکھنے والے لوگ ہیں، ہم راجہ ریاض نہیں ہیں، ہم ضمیر رکھنے والے لوگ ہیں، ضمیر فروش نہیں ہے۔ اگر عمران خان میں کوئی بات ایسی ہوئی جو ملک اور قوم اور دین اسلام کے لیے بہتر نہیں ہے تو خدا کی قسم آپ احتجاج کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے سب میں آپ مجھے پائیں گے۔ جب نہیں ہے کوئی بات تو کیوں یار اس ملک کا ٹائم ضائع کرتے ہو، عوام کا دشمن بنتے ہو؟ 22 کروڑ عوام ہے جی، خدا کا واسطہ ہے۔ چیف جسٹس صاحب اور الیکشن کمشنر صاحب اس عدم اعتماد پہ نوٹس لیں، اور جن لوگوں نے عمران خان کے ووٹ پہ سلیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کی کیا ویلیو تھی جی؟
ان کو اپنے شہر کے اندر کوئی سائیکل کرائے پہ نہیں دیتا تھا. عمران خان کا لوگو ملا, بلے پہ الیکشن جیتے, اور آگے جناب اسی پہ بدماشی کر رہے. آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی پہلے استعفیٰ دے. قانون بنا ہوا ہے جی, قانون بنا ہوا ہے, آئین بنا ہوا ہے کہ جو بندہ جس پارٹی سے سلیکٹ ہوا ہے اس کا وفادار بنے گا. آئین قرآن اٹھایا انہوں نے جی, مگر ان کے لیے قرآن کا کیا ہے؟ زرداری صاحب کہتا ہے جی یہ کوئی قرآن تھوڑا, یہ تو ویسے ہی بات ہم نے کہی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ مسلمان کی عہد جو ہوتی ہے نا, یہ قرآن ہوتا ہے. مسلمان کی زبان جو ہے نا وہ عہد ہوتی ہے. میرے بھائی ہمارے علاقے کے اندر یہ نکاح نامے ابھی آئے ہیں, زبان سے اقرار کرتے تھے کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ فلانے کی بیٹے کو دے دی, اور وہ پتھر پہ لکیر بن جاتی تھی, وہ اسٹیمپ لگ جاتی تھی. تو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو یہ بھئی باتیں ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی چیف جسٹس صاحب سے اور الیکشن کمشنر سے, آخری بات ہے جی کہ بھئی اس پہ نوٹس لیں اور ان کو جو نائل قرار دے جی. اگر آپ کو عمران خان کی حکومت سے اختلاف ہے تو آئے اور استعفیٰ دے, دوبارہ الیکشن لڑے, کامیاب ہو کے جو مرضی ہے کرے.